اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور زمزم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت حاجرہ اور اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ابھی پیدا ہوئے تھے ایک ایسی جگہ چھوڑ آئے جہاں دور دور تک وادی نہ تھی اور نہ پانی تھا اور نہ کوئی درخت تھا۔ حضرت حاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک پتھر کے سایہ میں لٹایا اور خود پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑی، لیکن پانی نہ ملا۔ خدا کی قدرت سے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا جو آج تک زمزم کے نام سے مشہور ہے، اور حضرت حاجرہ جہاں دوڑی تھی اسے صفا مروہ کہتے ہیں، جہاں جا کر حاجی اسی طرح دوڑتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور قربانی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو میری راہ میں قربان کر دو۔ چنانچہ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ بات بتائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، اللہ تعالیٰ آپ کو جو حکم دے رہا ہے اس کو ضرور پورا کیجیے، آپ انشاءاللہ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے کر چلے اور جنگل میں لے کر جا کر ان کو الٹا لٹایا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی کہ کہیں بیٹے کی محبت اللہ کے حکم پورا کرنے سے نہ رکے، اور گلے پر چھری چلا دی۔ اسی وقت آواز آئی کہ اے ابراہیم، تو نے ہمارے حکم کو سچا کر دکھایا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی کھولی تو اسماعیل علیہ السلام کی بجائے ایک دمبا ذبح کیا ہوا پڑا تھا۔ اسی واقعہ کی یاد میں مسلمان ہر سال قربانیاں کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو بہت سبق ملتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم کو سکھایا کہ اللہ کی رضا کے لیے ماں باپ کو چھوڑا جا سکتا ہے، اپنے ملک اور برادری کو خیر آباد کیا جا سکتا ہے، اپنے بچے اور بیوی کو جنگل میں بے سر و سامان چھوڑ کر ان سے بھی پیٹھ پھیری جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی مسلمان کا امتحان لیتے ہیں اور اس میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر اور زیادہ نعمتیں دیتے ہیں۔ خانہ کعبہ۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کیا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچائے رکھ۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو میدان میں جہاں کھیتی نہیں ہوتی تیرے عزت والے گھر کی خاطر آباد کیا ہے، تاکہ اے میرے رب یہ نماز پڑھے تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو میوے دے کہ تیرا شکر ادا کریں۔ اے میرے پروردگار، جو بات ہم چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں تو ان سب کو جانتا ہے، اور خدا سے زمین و آسمان میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور میرے رب، تو مجھ کو توفیق دے کہ میں تیری نماز پڑھتا رہوں اور میری اولاد بھی نماز پڑھتی رہے۔ اے میرے رب، میری دعا قبول فرما۔ اے میرے رب، حساب کتاب یعنی قیامت کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کو بخش دے۔ یہ وہی خانہ کعبہ ہے جہاں ساری دنیا سے لاکھوں مسلمان ہر سال حج کرنے آتے ہیں، اور جس کی طرف منہ کر کے ہم سب مسلمان پانچوں وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔